جی السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ایک داستان، ناول یا افسانے کا فنی فکر جائزہ کیسے لیتے ہیں۔ اکثر بی ایس کے جو طلباء ہوتے ہیں ابتدائی سیمسٹروں کے، وہ اس چیز میں بڑے الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ فن کیا ہے، فکر کیا ہے، ایک افسانے یا ناول کا فنی فکر جائزہ ہم کس طرح لکھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں اس پیچیدگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، فن اور فکر دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ فکر کا مطلب ہے کہ کس چیز کو پیش کیا گیا ہے، موضوعات کیا ہے، کن کن موضوعات کو افسانے یا ناول میں پیش کیے گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں فکر۔ یعنی کسی تاریخی واقعے کو بیان کیا ہے، کسی جاگیردارانہ نظام کو پیش کیا گیا ہے، کسی رومانوی محبت اور عشق کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے، اس طرح مزید کسی مقصد کو بیان کیا گیا ہے، خاص عورتوں کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے، تو یہ ہے فکری جائزہ، یعنی ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ہے فن، یعنی ان موضوعات کو کس طرح پیش کیا گیا ہے، کس ٹیکنیکوں کا انہوں نے استعمال کیا ہے ایک افسانہ نگار یا ناول نگار نے۔ یعنی فن کا مطلب یہ ہوا کہ ایک افسانہ نگار نے مکالمے کس طرح تحریر کیے ہیں، مکالمے کرداروں کی فطرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی جس طرح کردار ہے بالکل اسی طرح کے مکالمے ہیں یا نہیں ہے، یا کردار انہوں نے کس طرح تخلیق کیے ہیں، حقیقی زندگی کے اس کے کردار قریب ہے افسانہ نگار کے یا ناول نگار کے یا نہیں۔ اس طرح پلاٹ پر کو دیکھتے ہیں کہ جو واقعات انہوں نے ایک ناول کے اندر پیش کیے ہیں تو کیا وہ ان واقعات کا آپس میں تعلق ہے، یا اس طرح اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، منظر نگاری کو دیکھتے ہیں کہ کیا مناظر اس میں بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک افسانے یا ناول میں تجسس برقرار رہتا ہے۔ فن اور فکر، اس کے لیے میں نے ایک مختصر سا فارمولہ تیار کیا۔ فن کا مطلب ہے کس طرح یا کیسے، اور فکر کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کس چیز کو پیش کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے فکر، اور کیسے پیش کیا گیا ہے اس چیز کو، تو اس کا مطلب ہے فن۔ تو جب آپ فنی اور فکری جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اصل متن کو پڑھیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر افسانے کا فنی فکری جائزہ آپ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ افسانہ ضرور پڑھیں گے، اس کے بغیر آپ فن اور فکر پر اچھی طرح بات نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ افسانہ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اس کے پلاٹ پر سوچیں گے کہ اس میں جو واقعات اس افسانے میں پیش کیے گئے ہیں کہ وہ آپس میں مربوط ہے یا نہیں۔ پلاٹ کیا ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس پر بات کی تھی، پلے لسٹ میں آپ جائیں، وہاں پر اردو ادبی اصطلاحات وہاں پر دیکھیں، وہاں موجود ہے۔ تو پلاٹ آپ کو دیکھیں گے اس افسانے میں۔ دوسرا، آپ مکالموں کو دیکھیں گے، منظر نگاری کو آپ دیکھیں گے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کردار نگاری کو، اسلوب کو دیکھیں گے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ٹولز ہے جو ایک افسانہ نگار ایک افسانہ تخلیق کرتے وقت یہ ٹول بروئے کار لاتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح اس کا استعمال ہوا ہے اس افسانے میں۔ تو ایک تو یہ ہوا فن۔ دوسری طرف آپ افسانہ پڑھتے وقت فکر پر بھی سوچ کریں گے۔ فکر کا مطلب ہے موضوعات، کہ کس بات کو ایک افسانہ نگار ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی آپ سوچیں گے۔ جس طرح کہ آغاز میں ہم نے کہا کہ کن کن موضوعات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ایک افسانہ پڑھتے وقت ان دونوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، غور سے افسانے کو یا ناول کو، داستان کو، اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ دوسرا، جب آپ فنی اور فکری جائزہ لیتے ہیں نا، تو اس میں آپ حوالے بھی دیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ منظر نگاری خوب ہے، بہترین ہے، تو آپ مثال دیں گے، حوالے، ایک حوالہ آپ دیں گے اس افسانے یا ناول سے، تاکہ آپ کی بات مدلل ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ مکالموں کی بات کرتے ہیں کہ مکالمے بالکل زبردست ہے، تو آپ مثال دیں گے افسانے سے کہ آپ کا جواب مدلل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ افسانے وغیرہ کی فنی اور فکری جائزے پر گفتگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ
اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ اگر آپ میرے پلے لسٹ میں جائے تو وہاں پر میں نے نظم گو اور غزل گو شعراء کی خصوصیات اور دوسرے افسانوں اور ناولوں کے فنی اور فکری جائزے، بہت سے نوٹس، تقریباً 180 پلس ٹاپکس پر میں نے نوٹس بنائے ہیں اور وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔